أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تبارك في كتاب مبين أيضا لا رد ولا يأبس إلا في كتاب مبين صلوات على محمد وآل محمد. حضرت گرامی اس بابرکت اشعار مجالس کے عنوان سے امام حسین کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے اور یہ عزاداری ہمارا تشخص ہے ہماری پہچان ہے جو ان عزاداریوں کا حصہ نہیں ہے بعض کو اندازہ ہی نہیں ہے بعض کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ عزاداریاں کیوں ہوتی ہیں کس سبب سے ہوتی ہیں لیکن بعض کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت سے محروم ہیں. یہ 10 دن کی یونیورسٹی سید الشہداء نے ہمیں دی ہے اور یہاں پر بچے سے لے کر بوڑھا ہر شخص بیٹھتا ہے اور ایسے ایسے علمی دریجے اور ایسے ایسے علمی نکات کو حاصل کر کے جاتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی ان کے بوڑھے کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو حضرت گرامی یہ مجلسیں 10 دن کی سید الشہداء کی اور جناب زینب کی دی ہوئی یونیورسٹی ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسین کے بکس میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ چلے آپ کو حسین سمجھ میں نہیں آ رہے حسین کا فلسفہ شہادت سمجھ میں نہیں آ رہا حسین کی قربانی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر طرفداری تو نہ کیجیے کسی ظالم کی طرفداری تو نہ کیجیے کسی اور اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں. اب میں ظاہر ہے کہ بات دور تک جا رہی ہے تو میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ چونکہ امام حسین کا تو ذکر کرنا نہیں ہے اس لیے کہ ٹیگ لگ جائے گا کہ شیعہ ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں تو اب ذکر کریں کس کا تو وہ کہ جو ذلحج میں مرا ہے اس کو محرم میں کھینچ کر لے کر آتے ہیں اور اس کا ذکر منا دیتے ہیں. تو آپ نے اسٹیٹس بھی دیکھے ہوں گے فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا. یہ حسین سے محبت کم کرنے کا نتیجہ ہے یا کسی اور سے محبت زیادہ کرنے کا نتیجہ نہیں سمجھ میں آ رہا.
مگر شاعر نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے, تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے, سارے برے یزید کے اچھے حسین کے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. جیسے محرم آتا تھا چھٹے امام کہتے تھے کہ چار امام کہتے تھے کہ لا یرا ظاہرہ اذا حل ہلال محرم. جیسے محرم کا چاند نمبر ہوتا ہے اس کے چاند کے حساب سے مجلس سے تو میں کچھ ابتدائی گفتگو کروں گا, اپنے عنوان کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. آٹھ امام کہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. لا یرا ظاہرہ, یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے کہ آپ 10 دن مسکرائیں نہیں, ہنسے نہیں. ہاں لیکن اتنا کوشش کیجیے کہ جب تک مجلس میں ہیں, جب تک باہر سبھی پہ کھڑے ہوئے تو مسکرا کے آپ کے چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے, آپ کے انداز, آپ کی کردار سے, یہ باتیں نہیں دیکھیے, آپ کے انداز, آپ کی کردار سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ امام حسین کے غم کے اندر ہے, یہ امام حسین کے غم میں غلطہ ہے. اس لیے امام کا طریقہ کار ہوتا تھا سر سے لے کر پیر تک آٹھوں امام سیاہ لباس میں ہوتے تھے. آج کل چونکہ بہت مجبوری ہے, ہم اپنے کام کرنے کے جگہوں پر بھی بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, تو ہم اس طرح سے نہیں طریقہ کار کو اپنا سکتے. لیکن آٹھویں امام کو کوئی دیکھتا تھا تو سر سے لے کر پیر تک سیاہ لباس میں, تو سمجھ جا رہا تھا کہ محرم کا چاند تک نمودار ہو گیا. لہذا یہ محرم کا تشخص ہے کہ آپ کے چہرے سے غم کا اظہار ہو, آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار کا غم آپ منا رہے ہیں. یہ نہ محسوس ہو کہ کوئی فیسٹیول آ گیا, یہ نہ محسوس ہو کہ آپ کے گھر میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہکوں کی, یہ نہ محسوس ہو. حضرت گرامی, ان 10 مجالس کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ بہت کمال کا عنوان ہے, کتاب مبین اور امام مبین. کتاب مبین اور امام مبین. اور اس سلسلے میں نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. ایک سورہ انعام کی آیت ہے اور ایک سورہ یاسین کی آیت ہے. سورہ انعام کی آیت تو بہت ہی واضح ہے, یاسین کی آیت بہت ہی واضح ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے, ارشاد رب العزت ہے لا رب ولا یابس. پوری آیت نہیں ہے, آیت کا ایک حصہ ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں بیان نہ کر دیا ہو. لا رب ولا یابس, کوئی تر ایسا نہیں ہے, کوئی خشک ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں بیان نہ کر دیا. یعنی کائنات کی ہر چیز کتاب میں موجود ہے. قرآن ناطق میں, قرآن ثابت میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے. اور سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر دیا ہے. تو اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا کتاب مبین اور امام مبین ایک ہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال تو یہ ہے کہ جب کتاب مبین اتنی واضح ہے, کتاب مبین واضح کتاب اور ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے, ابھی آپ کو جواب مل جائے گا. یا کتاب مبین اور امام مبین ایک ہی ہے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. کتاب مبین ہے, واضح ہے, اور ہر چیز اللہ نے کتاب میں بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز اللہ نے کتاب میں بیان کر دی ہے. اس کا مطلب اس ممبر کا تذکرہ بھی ہے, اس مجلس کا ذکر بھی ہے, آپ کا آنے کا ذکر بھی, ہر چیز کتاب میں بیان کر دی ہے اور کتاب روشن بھی ہے. تو بھائی آپ اور میں 2 رکعت کی نماز کو نکال کے دکھائے نا بھائی. کوئی مسلمان 2 رکعت کی نماز کو نکال کے دکھائے, تو کوئی مسلمان 2 رکعت کی نماز نکال کے دکھا نہیں سکتا. اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام نکال کے دکھائیے, بہت مشکل ہے. فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نکال کے دکھائیے, بہت مشکل ہو جائے گا.
کہ پہلے رکوع کرنا ہے، کہ پہلے سجدہ کرنا ہے، کہ پہلے قیام کرنا ہے. رکوع نکال سکیں گے، سجدہ نکال سکیں گے، ترتیب نہیں نکال سکیں گے. تو ایک 2 رکعت نماز کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے جو بتائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسا ہو جو کتاب کو سمجھائے. توجہ ہے حضرت گرامی، پریشان تو نہیں ہو رہے. کوئی تو ایسا ہو نا جو کتاب کو سمجھائے. سادہ سی بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں رسول کے مصلی پر کھڑا ہو جانے والا امام نہیں بن جایا کرتا. قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا ہے. ہر چیز امام مبین کے اندر ہے. تو اب اگر کوئی رسول کے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور امت یہ کہنا شروع کر دے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے نا تو ان کو امامت سونپ دی جائے، تو کیا خیال ہے؟ اگر حضور کے مصلی پر آ جانے سے امامت ملتی ہے، توجہ، اگر حضور کے مصلی پر آ جانے سے امامت ملتی ہے تو اگر نماز میں رسول کی پشت مبارک پر کوئی آ جائے تو اسے امامت کیوں نہ دی جائے؟ تو اسے امامت کیوں نہ دی جائے؟ جو دوش رسالت پر آ جائے، جو دوش رسالت پر آ جائے اسے امامت کیوں نہ دی جائے؟ میر علی سے ایک بات کہہ رہے تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا اور میر علی سے ایک بات کہہ رہے تھے. مرثیہ ابھی آغاز کیا تھا انہوں نے، تو وہ مرثیہ کہنا تھا ان کو جو عید کے دن کا واقعہ تھا. عید کے دن کیا واقعہ ہوا تھا؟ عید کے دن واقعہ یہ ہوا تھا کہ سارے بچے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے اور سب سواریوں پر جا رہے تھے. سارے بچے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، سب سواریوں پر جا رہے تھے، مگر حسین کے پاس سے سواری نہیں تھی. تو کہا تھا کہ نانا جان ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو رسول امام حسین کے لیے سواری بنے تھے. واقعہ ذہن میں ہے نا. اب اس بات کو وہ مرثیے میں لکھنا چاہ رہے تھے، اس واقعے کو وہ مرثیے میں لکھنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے ایک مصرع کہہ دیا. مصرع کہا اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں. توجہ کیجیے گا مصرع پر، آج تھوڑا امام حسین کا تذکرہ کروں گا. اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں. اچھا یہ مصرع انہوں نے دوسرا کہا ہے، پہلا نہیں کہا، دوسرا مصرع کہا ہے. اچھا شاعر کا یہ ہوتا ہے کبھی پہلا مصرع کہتا ہے دوسرا نہیں آتا، کبھی دوسرا آتا ہے پہلا نہیں آتا. تو دوسرا مصرع کہہ دیا، چاہتے تھے کہ مصرے پر مصرع لگائیں. اب سوچ رہے مصرے کے اوپر کون سا مصرع ہے. اب جو بھی مصرع لگا رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر برجستہ نہیں بیٹھتا. تو ان کے والد میر خلیف انہوں نے دیکھا بچے کو غرب دیکھا تو کہا کہ بچے کس فکر میں غرب ہو. تاکہ بابا ایک مرثیہ کہنا چاہتا ہوں، مرثیے میں ایک شعر اس یہاں تک پہنچاؤں کہ اس میں امام حسین کا یہ واقعہ ذکر ہے اور میں نے ایک مصرع کہہ دیا ہے، اور مصرع یہ ہے کہ اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں. یعنی رسول امام حسین اور امام حسن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوار ہو جائیے ہم اونٹ بن جاتے ہیں. اب اس کے اوپر مصرع کیا لگاؤں؟ توجہ کیجیے گا. میر خلیف کہتے ہیں تو مصرع یہ لگا دو نا، مصرع یہ لگا دو کہ جب آپ کو سمجھاتے ہیں مشکل سے منتے ہیں. جب آپ روٹھتے ہیں مشکل سے منتے ہیں. اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں. جب آپ روٹھتے ہیں مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں.
یہ مصرع مکمل ہو گیا، یہ شعر مکمل ہو گیا، اور پھر پورا مصرے کا یہ پورا مصرع مکمل ہوا، پورا مرثیہ مکمل ہوا۔ حضرت گرامی حسین کی بارگاہ میں، تو ہمارے یہاں میں عرض کرتا تھا آپ کی بات آپ کی خدمت میں کہ ہمارے یہاں امام کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ کتاب میں بھی ہر چیز ہے، امام میں بھی ہر چیز ہے، مگر کمال یہ ہے کہ 2 رکعت کی نماز آپ کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے، جانا پڑے گا کسی امام کے پاس، جائیے مسجد کے امام کے پاس، جائیے کسی اور امام کے پاس جو اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے، کوئی بھی ہو تاریخ میں، اس سے کہیے کہ یہ کتاب ہے، اس سے ثابت کیجئے کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی لگی ہوئی ہے، آپ ثابت کر دیجیے، نہیں ثابت کر سکیں گے تو ہمارے مصلی کا امام نہیں ہوتا۔ لہذا تو امام کون ہوتا ہے؟ بھئی امام کون ہوتا ہے؟ اب میں آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب شان ہے قرآن کی۔ اچھا، ہماری آیتوں کے ساتھ ہی گفتگو چلتی رہے گی، اس سے کہ کتاب مبین اور امام مبین کا ذکر چلتا رہے گا، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کہاں کہاں کتاب مبین کے اندر امام مبین کا تذکرہ ہے، یہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کیسے کیسے کتاب مبین اور امام مبین ساتھ رہے، یہ بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ تو اب سنیے گا، وہ یہ کہ سورہ نجم سب کا سنا ہوا، اس میں جو آیت ہے وہ سب کی سنی ہوئی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سورج کی ستارے کی قسم اور اس کے ٹوٹنے کی قسم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ علامہ شدید القویٰ، آپ کو ایک قوت والے نے علم عطا کیا ہے، ذو مرۃ فاستویٰ وعلا بالافق الاعلیٰ، اور آپ پھر ایک بلند مقام پر پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر جھکے اور اس قدر جھکے کہ ایک کمان آدھی کمان یا اس سے بھی کم، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پروردگار نے وحی کی جو بھی وحی کی۔ سناٹا چھا گیا آپ لوگ کے دل میں، سمجھے نہیں آپ؟ پورا معراج کا قصہ اللہ نے بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا اور جو پروردگار نے وحی کی جو بھی وحی کی، پھر سنیے تو سمجھ میں آئے گا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ستارے کی قسم اور اس کے ٹوٹنے کی قسم، آپ نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور آپ کچھ بولتے ہیں نہیں، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ آپ کو ایک قوت والے نے علم عطا کیا ہے، آپ بلند ہوئے اور اتنا بلند ہوئے، آدھی کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور جھکے اور اس سے بھی کم، اور پھر مزید جھکے، اور پروردگار نے وحی کی جو بھی وحی کی۔ یہ سمجھاؤں یہ کیا بات کر رہا پروردگار؟ آخری بندے تک اگر بات نہیں پہنچے گی نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں، ابھی میرے ساتھ میرے دوست آئے ہوئے، اب میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ کربلا گئے تو کربلا کیسے گئے، کیا واقعہ پیش آیا، کیسا محسوس ہوا، تو میرا دوست مجھ سے یہ کہے کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم نے کاروان کو پسند کیا اور ہم نے پاسپورٹ بنوائے، پاسپورٹ بنوانے کے بعد کاروان میں ہم نے پاسپورٹ دے دیے، کچھ دن بعد ہمارا ویزا آ گیا، اس کے بعد ہماری ٹکٹ بھی آ گئی، اس کے بعد ہم یہاں سے فلائٹ لے کر نجف پہنچے، نجف پہنچنے کے بعد جب ہم لینڈ ہوئے تو امیگریشن ہوئی، امیگریشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہم کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد ہم نے ہوٹل میں چیک ان کیا، ہوٹل میں چیک ان کرنے کے بعد ہم نے غسل
زیارت کیا اور غسل زیارت کرنے کے بعد ہم روضے کی طرف چل پڑے، بس جو بھی دیکھا بھائی تو یہی تو ہم نے پوچھا تھا، بھائی یہی تو پوچھا تھا کہ کربلا کی زیارت میں تم نے کیا دیکھا؟ تو میرا دوست مجھے جواب پورا پاسپورٹ سے لے کر اینڈ تک دے دے کہ نہ سے بات نہ بتائے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، اور تمہارے پروردگار نے وحی کی جو بھی وحی کی، مَا أَوْحَىٰ نہیں بتایا ہم کو، لیکن اب توجہ کیجیے گا، پروردگار نے غدیر کے میدان میں روک کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا تھا، اور سب کو روک کر اعلان غدیر میں ولایت ہے کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب جو بیان کیا تھا وہ علی کی ولایت تھی۔ تو ہمیں امام کہاں سے ملا؟ ہمیں امام قرآن کی نص سے ملا، ہمیں امام رسول کے ذریعے سے ملے گا۔ کوئی من چلا کہہ دے کہ ہم امام ہیں، تو صفات بھی تو تمہارے اندر امام والی ہو۔ دیکھیے حضرت گرامی، ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک عوام کو بات نہ سمجھ میں آئے تو میں سمجھاتا رہوں، کوشش کر کے دوسرے طریقے سے سمجھاؤں۔ عرب کو دو چیزوں پہ ناز تھا، ایسا ناز تھا، ایسا ناز تھا، اللہ نے ان کا ناز توڑ دیا۔ عرب کو زبان پہ ناز تھا، شیر کہتے تھے، برجستہ شیر کہتے تھے۔ حد یہ ہے کہ تلوار پہ شیر کہہ دیتے تھے، چمڑے پہ شیر کہہ دیتے تھے، کسی کی آنکھوں پہ شیر کہہ دیتے تھے، بڑی بڑی نظمیں کہہ دیتے تھے، کسی کی زلفوں پہ شیر کہہ دیتے تھے، بڑی بڑی نظمیں کہہ دیتے تھے، کسی واقعے پہ بڑی بڑی نظمیں کہہ دیتے تھے۔ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں۔ عجم یعنی گونگے، بولنا نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا اچھا اتنا زبان پہ ناز ہے، قرآن بھیج رہا ہوں، اب اس میں سے 2 رکعت نماز بتاؤ، تمہاری زبان میں ہے، قرآن بھیج رہا ہوں عربی میں ہی ہے، عربی میں ہی بھیج رہا ہوں، اس میں سے 2 رکعت نماز بتا سکتے ہو تو بتا دو، بغیر محمد و علی کے نہیں بتا سکو گے۔ اللہ دوسرا عرب کو ناز تھا، دوسرا عرب کو ناز تھا بہادری پر۔ بڑے بڑے شمشیر زن تھے، بڑے بڑے شمشیر زن تھے، ایسے شمشیر زن تھے، ایسے شمشیر زن تھے کہ جب لڑنا شروع کرتے تھے چھوٹی سی بات پر کہ تم نے میری طرف تیری آنکھ سے کیوں دیکھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کب دیکھا، بس اس بات پہ جب شروع ہوئی تو بس شروع ہو گئی۔ کبھی یہ لڑ رہے ہیں، نسلیں لڑ رہی ہیں، نسل بعد نسل جنگ چل رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہمارے جنگ شروع کی تھی، نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ ہم شجاع ہیں، ہم بہادر ہیں، تو وہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ ایک ہابی تھی، جنگ لڑا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا یہ بھی بت توڑا، زبان کا بت توڑا، قرآن بھیجا، اور شجاعت کا بت توڑا، علی بھیجا۔ کہ جتنے بھی شجاع ہو، علی جیسے شجاع نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 بت اللہ نے بھیج کر ان کے دونوں بت توڑ دیے۔ لہذا کتاب مبین، امام مبین، کھولی ہوئی کتاب، کھولا ہوا امام، واضح اور روشن۔ اب میں ایسی کچھ اشارے دیتا ہوں، یہ بات تمہید تھی، اور میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں میں امام حسین پر ابتداء کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے عنوان پر بھی آؤں گا۔ میرے ایک بھائی نے ایک فاضل دوست سے آج عجیب سے سوال کیا، میں نے کہا تھا کہ میں مجلس میں اس کو جواب دوں گا۔ میرے فاضل دوست نے مجھ سے کہا کہ اسی بات پر کہا کہ یہ واقعہ کیا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں
ایک صاحب ہے، بلی پالنے کا بڑا شوق تھا ان کو تاریخ اسلام میں. آپ اس سے زیادہ تو نہیں وضاحت کر سکتا، وہاں پہ آواز آ رہی ہے. بلی پالنے کا بڑا شوق تھا. اچھا بری بات نہیں ہے، بلی پالنا بری بات نہیں ہے، لیکن فادر آف دی کیٹس نہ کہہ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ بہتر نہیں کر سکتا. اچھا حدیثیں کتنی ان سے 5300 سے اوپر حدیثیں، 5300 سے اوپر حدیثیں، اتنی حدیثیں. آپ سوچیں گے کہ یہ کتاب مبین اور امام مبین سے ہٹ کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میرے موضوع سے مربوط ہے. اس لیے مربوط ہے کہ ہمارا ابھی کچھ دیر بعد میں آپ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح سے تاریخ اسلام کو مینیپولیٹ کیا گیا، اصل امام سے ہٹایا گیا. اسی واقعے کے اندر آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات. تاریخ اسلام کو مینیپولیشن کی گئی تاکہ اصل امام سے ہٹ جائے. یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واقعہ ایسے پیش کر رہا ہوں، ایک خاص وجہ سے پیش کر رہا ہوں اس واقعے. اسلام کب لائے یہ صاحب؟ دو باتیں لکھی ان کے بارے میں. بعض نے لکھا فتح مکہ پر اسلام لے کر آئے، بعض نے لکھا نہیں خیبر سے بالکل پہلے لے کر آئے 7 ہجری میں. چلے میں 7 ہجری والی بات مان لیتا ہوں. 7 ہجری میں اسلام لے کر آئے. 8 ہجری 7 ہجری کے درمیان لے کر آئے نا. 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری 11 ہجری کے ابتدا میں رسول کا انتقال ہو گیا. لہذا سمجھ لیجیے کہ 3.5 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے. ٹھیک ہے نا، میں حساب غلط تو نہیں کر رہا. 3.5 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے. اچھا اس میں کیا ہوا؟ اس میں رسول اللہ نے فتح مکہ بھی کیا ہے، یعنی مدینہ چھوڑ کے مکہ بھی گئے. رسول نے حج بھی کیا ہے، یہ کام بھی کیا ہے کہ رسول نے حج بھی کیا ہے. رسول نے حج بھی کیا ہے، رسول نے مکہ کو فتح بھی کیا ہے. اور ان صحاب نے قریب 5500 حدیث رسول سے لے لی ہے. صبح و شام میں نے حساب کیے کیلکولیٹر میں، صبح و شام اور دن و رات، یعنی رسول نے روزانہ کی بنیاد پر ان سے گفتگو کی ہو تو 5 حدیث رسول نے ان سے بات کی ہو. 5 حدیثیں کے حصے میں آتی ہیں. حج کو نہیں نکال سکتے آپ، حج شامل ہے اس کے اندر. یعنی میدان عرفات میں جب رسول اللہ رکے ہوئے ہیں تو اس دن بھی رسول اللہ نے 5 باتیں سے کہی ہیں. جب کنکریاں ماری جا رہی ہیں شیطان کو اس دن بھی، حاجوں کا جب تغفیر ہوتا ہے اس دن بھی رسول اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر وقت وفات کو بھی گنا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 5 حدیثیں ایک حصے میں آتی ہیں. تو بھائی یہ اس قدر حدیث ان کے پاس سے آ کیسے گئی؟ سوچنے والی بات ہے نا. اب ڈیفینڈ تو کرنا ہے، تو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے؟ ڈیفینڈ کیسے کیا؟ تاکہ مدینہ میں قحط پڑا تھا، مدینہ میں شدید قحط پڑا تھا، اور قحط پڑنے کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کا گھر کھلا ہوا تھا، صحن کھلا ہوا تھا، اور صحن کے درمیان میں ان صحاب نے رسول کے گھر میں کسی صحابی کا دیا ہوا تحفتاً دودھ کا جام، جو کہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا جس کے اندر دودھ، وہ دیکھ لیا. اور بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو رسول کے گھر میں یہ داخل ہوئے. رسول اندر موجود ہیں، اپنے حجرے میں موجود ہیں. انہوں نے صحن سے دیکھا کہ اندر جام موجود ہے اور اس میں کچھ دودھ موجود ہے. بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس دودھ کو پی لیا. تو رسول کا چھوڑا ہوا دودھ تھا. اور جیسے ہی رسول نے آہٹ محسوس کی تو رسول برآمدے میں آ گئے، اور جیسے ہی دودھ پیتا ہوا پایا تو کہا کہ اے ابو. اب دودھ کون سا جانور پیتا ہے آپ کو بتائیں نا. تو رسول نے ان کو لقب دیا. اب مورخین نے لکھا کہ رسول کا دودھ پینے
پینے کی وجہ سے، رسول کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کی زبان میں اس قدر تاثیر آ گئی اور حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ رسول جب کسی سے کوئی بات کہتے تھے تو یہ فوراً کیچ کر لیا کرتے تھے، یہ فوراً اس کو پا لیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا جو رسول کا بچا ہوا دودھ پی لے اس کی تو یہ کیفیت ہو، جو زبان رسالت کو چوس لے اس حسین کا کیا عالم ہوگا۔ یا اللہ، توجہ ہے حضرت گرامی، توجہ ہے۔ اسے تاریخ اتنی مینیپولیٹ کی گئی کہ ہر فیبریکیٹڈ حدیث، ہر شام کے فیکٹری میں بنی ہوئی حدیث انصاف کے پاس سے مل جائے گی آپ کو۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے بدلے ایک درہم ملا کرتا تھا، اور درہم و دینار تو ہر ایک کو پسند آیا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک دن یہ سنا، اب رسول تو ہے نہیں کہ جس کو روک سکے ان کو، میں نے رسول اللہ سے ایک دن یہ سنا، میں نے رسول اللہ سے ایک دن یہ سنا، ایک ایک درہم مل رہا ہے، ایک ایک درہم مل رہا ہے، ایک ایک درہم مل رہا ہے۔ 5,500 حدیثیں ان صاحب نے کہہ دی۔ لہذا یہ حال کیا تاریخ کا کہ اسی کتاب کے اندر علی سے کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک روایت، اسی کتاب کے اندر سیدہ سے کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک دو روایت ہوگی، حسین سے 4-5 روایتوں کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے جس کتاب کو اوتھینٹک مانا جا رہا ہے امت میں، جس کتاب کی بنیاد پر ساری امت پیچھے جا رہی ہے کہ فلاں کتاب کو دکھائیے تو مانے۔ اس کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ اب آئیے نا اصل بات پر، اور وہ یہ ہے کہ علم میں اہل بیت کیا ہے، کتاب مبین کے بارے میں اہل بیت اطہار کا کیا نظریہ ہے۔ کتاب مبین میں بہت ساری ایسی باتیں جو امام سے پوچھی گئی، میں ایک ایگزامپل پیش کروں گا، شاید دوسری ایگزامپل کی بھی بات آ جائے۔ سفیان ثوری ایک بہت بڑا زندگی راہب گزرا ہے، راہب بھی تھا، زندگی بھی تھا۔ راہب کہتے ہیں کہ جو جنگل بیابان میں چلے جاتے تھے، بعد میں زندگی بن گیا، تو کہنے لگا کہ اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہشام بن الحکم سے، چھٹے امام کا صحابی، چھٹے امام کے صحابی کہنے لگا کیا کسی حکیم سے یہ بات صادر ہو سکتی ہے کہ وہ دو مختلف باتیں کرے، اور حکیم بھی ہو، دانا بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اور دو باتیں کرے اور دو مختلف باتیں ہوں؟ ہشام نے کہا کہ نہیں، حکیم و دانا تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتا۔ کب کس نے کیسی بات کر دی؟ کہا اللہ، تمہارا اللہ قرآن میں دو جگہ پر، ایک جگہ پر دو باتیں کر رہا ہے، کبھی بتاؤ کہاں کہہ رہا ہے؟ کب قرآن میں پروردگار سورہ انعام میں کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ دیکھو تمہارا جی چاہے تو نکاح کر لیا کرو 2 عورتوں سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تمہیں خوف ہو نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ، تو بس ایک کرنا، خوف ہو تو ایک کرنا، ورنہ 2 کر دو، 3 کر دو، 4 کر دو۔ ٹھیک تو کہا ہے پروردگار نے؟ کہا نہیں، اسی سورہ انعام میں آگے کہہ رہا ہے پروردگار، سورہ نساء میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ تم عدل کر سکو، تو بھائی پہلے ہی کہہ دیتا، نا کہ تم عدل نہیں کر سکتے،
تو تمہارے لیے ایک خاتون سے ہی نکاح کرنا بہتر ہے. پہلے کہتا ہے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اگر خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو 1 کر لو. آگے چل کے کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم کو عدل کر ہی نہیں سکتے عورتوں کے درمیان. یہ تو عجیب بات ہے، 2 باتیں عجیب کہہ رہا ہے. یہ حکیم کی بات کر رہی ہے، کسی دانا کی بات کر رہی ہے. اب ہشام بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ بات تو عجیب سی ہے. گئے امام جعفر صادق کے پاس. یہ ہے امام مبین جو ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر سکتا ہے، ہر بات کو واضح طور پر بیان کر سکتا ہے. امام کے پاس آئے تو مولا یہ عجیب سی بات اللہ نے کی ہے جو ایک ہی قرآن میں ایک ہی سورے کے اندر پروردگار نے 2 باتیں کی ہیں. نکاح کر لو، پھر آگے کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. امام نے فرمایا یہ جو پہلے عدل کی بات کر رہا ہے نا پروردگار، یہ عدل پروردگار کہہ رہے ہیں نان و نفقے کا، خرچے پانی کا. اگر خرچہ پانی دے سکتے ہو، نان و نفقہ اٹھا سکتے ہو، گھر دے سکتے ہو، رہائش دے سکتے ہو، کھانا دے سکتے ہو، خرچہ اٹھا سکتے ہو، تو تم دوسری بھی کرو، تیسری بھی کرو، چوتھی بھی کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ فَوَاحِدَةً. ہاں خوف ہے اگر تم کو کہ عدل نہیں کر سکتے، تمہیں ڈر لگتا ہے کہ بھائی اس کا خرچہ تو اٹھا سکتا ہوں، دوسری کروں گا، دوسری کا خرچہ نہیں اٹھا سکوں گا، بس پھر ایک ہی کرنا. وہ جو پروردگار دوسری بات کہہ رہا ہے نا، چھٹے امام کمال ہے. چھٹے امام نے فرمایا، اور جو پروردگار نے کہا نا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم تو عدل کر ہی نہیں سکتے عورتوں کے درمیان. کہ یہ دل کی بات پروردگار کہہ رہا ہے. اگر تم 2 عورتوں کے خرچے کے حوالے سے عدل کر بھی دو، اس کو بھی ایک جوڑا دے دیا اور اس کو بھی ایک جوڑا دے دیا، اس کو بھی ایک گھر دے دیا اور اس کو بھی ایک گھر دے دیا، اس کو بھی ایک روٹی دے دی اور اس کو بھی ایک روٹی دے دی، یہ تو عدل کر دیا. مگر دل کے اعتبار سے، قلبی اعتبار سے عدل نہیں کر سکتے. یا جھکاؤ اس جانب ہوگا یا جھکاؤ اس جانب ہوگا. سب آپ پڑھے محمد والے توجہ ہے نا. ایک کتاب مبین کو امام مبین سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکے گا کہ کتاب کیا نہیں ہے. ایک اور بات کا وقت پیش کر دیتا ہوں، اور یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو یہ بھی قرآن ہی میں تذکرہ ہے نا اس کا. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے کتنے ترجمے اٹھائے ہوں گے، کتنے ترجمے پڑھے ہوں گے؟ سارے جتنے بھی ترجمے والے قرآن اٹھائے ہوں گے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہوگا، الف لام میم صاد کے نیچے الف لام میم صاد لکھا ہوگا. ہے کسی مفسر قرآن کو تفسیر کر کے لکھا ہے نا. امام کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکے گا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کی تعبیر تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یا وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کے اندر علم ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کی تعبیر وہ جانتا ہے، قرآن کی تعبیر وہ جانتا ہے جو علم میں ڈوبا ہوا ہے. جس کے اندر علم ہوگا وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، بھائی میرے اندر علم ہے، ہو سکتا ہے بہت کم، ظاہر سی بات ہے بہت کم ہوگا. لیکن جو علم کے اندر ڈوبا ہوا ہو وہ قرآن اس کو معلوم ہے. امام سے پوچھا گیا، اچھا اس حروف مقطعات کو سمجھیے گا. یہ حروف مقطعات یعنی قطع قطع کر کے لکھے جانے والے حروف. 29 سورے ایسے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. قرآن کے 114 سورے، 29 سورے اور حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. اچھا اس میں سے کچھ ہے 2 حرفی، طٰہٰ، یاسین.
یہ دو حرفی ہیں. کچھ ہے تین حرفی، الف لام میم الف لام را. کچھ ہے چار حرفی، الف لام میم صاد الف لام میم را. یہ چار حرفی ہیں. کچھ ہے پانچ حرفی، کاف ہا یا عین صاد. یہ پانچ حرفی حرف. اچھا ان سارے حروف کو ایک ساتھ لکھیے. الف لام میم لکھیے، الف لام میم صاد لکھیے، الف لام را لکھیے، کاف ہا یا عین صاد لکھیے، سارے لکھیے. اس میں سے جو ڈبل ہے نا اس کو گرا لیجیے. الف لام میم صاد میں بھی صاد آیا ہے، کاف ہا یا عین صاد میں بھی صاد آیا ہے. صاد کو ایک کاؤنٹ کر دیجیے. تو جو جتنے ڈبل ہیں نا ان کو گرا لیجیے، اس کو ایک کاؤنٹ کیجیے. سارے حروف مقطعات کو ایک ساتھ لکھ لیجیے. اچھا ان حروف مقطعات میں اللہ نے سارے حروف استعمال نہیں کیے. یعنی عربی حرف تہجی میں 28 حروف ہیں، تو اللہ نے 28 کے 28 حروف استعمال نہیں کیے، 14 حروف استعمال کیے. صاد، را، الف، تا، ہا، قاف، عین، لام، یا، نون، میم، سین، کاف، ہا. یہ حروف استعمال کیے. اس کے علاوہ اللہ نے استعمال نہیں کیے. 28 میں سے 14 استعمال کیے. تو میں کیا کر رہا تھا، ڈبل کو گرا دیجیے، سنگل لکھ لیجیے، اور ایک با محاورہ ترجمہ بنانے، ایک با محاورہ جملہ بنانے کی کوشش کیجیے. کوشش کیجیے کہ ایک جملہ بن جائے عربی کا. کوئی جملہ نہیں بنے گا، صرف ایک جملہ بن سکتا ہے. صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس پر متمسک ہیں. عشق میلاد سے ہے فرش عزا بھول گئے، عشق میلاد سے ہے فرش عزا بھول گئے، یاد بغداد رہا کرب و بلا بھول گئے، یاد بغداد رہا کرب و بلا بھول گئے. آج تک نکلی نہ اصنام پرستی کی رمق، آج تک نکلی نہ اصنام پرستی کی رمق. سجدہ پتھر کو کیا، کعبے کر رہے سجدہ، سجدہ پتھر کو کیا، خاک شفا بھول گئے. اور یہ آخری شعر حاصل کرام کہ آخرت میں یہ ہرگز نہ چلے گا قصہ، آخرت میں یہ ہرگز نہ چلے گا قصہ، شرکت میت محبوب خدا بھول گئے. بہت سارے لوگ میت سے غائب ہو گئے تھے. حضرت گرامی علی کا راستہ حق ہے. وقت آخر علی نے غسل کیا، وقت آخر علی موجود ہے، وقت آخر علی سرحانے موجود ہیں. بیر غرض بس بات آگے تو میں نے عرض کر رہا ہوں، اپنی خدمت میں ذہن میں نہیں تھا یہ، اور بات باتیں ایسی ہوتی ہے انسان سوچ کے ناتا پڑھ دیتا ہے پیپر سے. بیر غرض کے بارے میں امام سے مولا رسول خدا نے کہا تھا، یا علی یہ جو کنواں ہے نا مدینہ میں، جو مدینہ کے باہر ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے مسجد قباء سے واپسی پہ آتے ہوئے، کہ یا علی اس کنویں سے مجھے پانی دینا. کسی نے مدد نہیں کی تھی. رسول خدا کو غسل دینے کے مولا کائنات وہاں تک گئے تھے، وہاں سے پانی لے کر آئے تھے. بے غرض سے تھا. علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متبسم. کاف آیا عین صاد، میں عرض کرتا تھا اس پر بات کو جمع ہو رہی تھی. امام سے پوچھا مولا کاف آیا عین صاد، ما معنی کاف آیا عین صاد؟ تین روایتیں تینوں نہیں پڑھوں گا. ما معنی کاف آیا عین صاد؟ کاف آیا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کاف کاف لشیتنا، ہوا کاف لشیتنا. یہ جو کاف ہے نا، اس کاف سے مراد اللہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. خالی گاڑی کے پیچھے اسپیکر لگا دینے سے کافی نہیں ہو جاتا کہ اللہ کافی ہے. اللہ کے ساتھ اہل بیت کی مانو کہ اللہ کافی ہے.
یا اللہ مدد، یا اللہ مدد تو بے شک ہے، یا اللہ مدد تو بے شک ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پڑوس کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، دوست کو فون کرتے ہیں. تو آج آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ آپ کو آج میں کیسے یاد آ گیا؟ خیریت ہے؟ نہیں، اللہ نے وسیلے بنائے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حسین کے در پر جاؤ، عباس کے در پر جاؤ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر سال ان کا ذکر کیا کرنا، اب وہ مر چکے، ہر سال ان کا ذکر کیا کرنا، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو ہر سال ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ مر چکے. اب جیسے ہی ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وسیلے کے وقت وہ مر چکے ہیں، ماتم کرتے وقت وہ زندہ ہو چکے ہیں. یعنی خود کنفیوز ہے، عوام خود کنفیوز ہے کہ بھائی یہ زندہ قرار دینا ہے کہ نعوذ باللہ مردہ قرار دینا ہے. بردن گرامی اس سے پوچھا کہ ماں آنا کاف آیا، فرمایا وہ کاف لشیعتنا، اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، ہمارے محبوں کے لیے کافی ہے. وہ ہا ہوا ہاد لہو، ہا سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہادی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. کاف ہا یا، یا سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یا کے اندر نا امام نے ولی کا ترجمہ دیا ہے، واو لام یا، یا کی ولی، ولی کی یا لی ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے اگر واو لیا ہوتا نا تو اس تسلسل کو، یہ تسلسل ٹوٹ جاتا. اور جو ہے کاف ہا یا عین صاد، اگر ہا کے بعد واو ہوتا نا تو یہ سیکوینس ٹوٹ جاتی. امام نے فرمایا یہ یا سے مراد ہوا ولی لہم، اللہ ہمارے شیعوں کا سرپرست ہے. کاف ہا یا عین، کا عین سے کیا مراد ہے مولانا؟ فرما ہوا عالم لأہل طاعتنا، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے شیعوں میں مطیع اور فرمانبردار کون ہے. عین ہو گیا. صاد ہوا صادق الوعد، اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو کہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد. ایک معنی امام نے اور بھی کیا، بس اس پہ میں منزل مسائل پہ آ جاؤں گا. ایک اور آیا، کمال یہی ہے نا اہل بیت کا کہ جب ایک سوال دو مرتبہ کرو تو امام یہ نہیں کہتے تو جواب تو اس کو دیا تو کوئی جواب دے رہی ہے، امام ایک دوسرا جواب دے رہے. امام کہتے ہیں کاف سے مراد کربلا ہے، کاف سے مراد کربلا ہے، اور ہا سے مراد ہلاکت یعنی شہادت ہے، اور یا سے مراد یزید، اور عین سے مراد آتش یعنی پیاس، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے. امام نے کہا اللہ نے اس کاف ہا یا عین صاد کے اندر پوری کربلا کو بیان کیا. امام رضا نے کہا تھا ان کو تباہ من شیء فابکی للحسین، جب کسی چیز پر تجھے رونا آ جائے تو حسین پر رو دیا جائے. فإنه ذبح کما یذبح الکبش، اس سے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا گیا. آپ کی سزائیں بلند ہو گئی. چھٹے امام نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی تھی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحم کرے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ امام ہی کا جملہ ہے. امام نے جیسے ہی ایک بندے کی بلند آواز سنی نا تو امام نے فرمایا وَرَحَمِ الصِّدْقَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، وہ آوازوں پر اللہ رحم فرمائے جو ہمارے پرسے اور گریے کے لیے بلند ہوتی ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے
امام حسین کو یہ دیکھا، میں نے رسول اللہ کو یہ دیکھا کہ امام حسین کو وہ ہاتھوں میں اٹھا کر جگہ جگہ پہ بوسہ دے رہے ہیں، سر پہ بھی بوسہ دے رہے ہیں، چہرے پہ بھی بوسہ دے رہے ہیں، رخسار، ناک، گردن، کان، ہر جگہ سر سے لے کے پیر تک بوسہ دے رہے ہیں۔ اور میں نے سوال کیا، آقا جگہ جگہ بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ جگہ جگہ بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اقبل موضع السیوف، ان جگہوں پہ بوسہ دے رہا ہوں جہاں پہ تلواریں ماری جائیں گی، یعنی ہر وہ جگہ جہاں تلوار ماری جائے گی رسول اللہ نے بوسہ دیا۔ اس کا مطلب کوئی جگہ بھی خالی نہیں بچے گی، حسین کو ہر جگہ تلوار ماری جائے گی، رسول اللہ نے پورے حسین کو چوم دیا۔ لیکن چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام حسین کو رسول بار بار بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں شہزادی فاطمہ پوچھا کرتی تھی۔ شہزادی فاطمہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا کو دیکھتی تھی کہ بابا میرے بچے کو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر لمحہ مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر گلے پر بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد سینے پر بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک دن بابا سے سوال کیا، بابا جان یہ چار مقامات پہ بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے بیٹی تجھے معلوم ہے تیرے حسین کو ان چار مقامات پر زیادہ وار کیا جائے گا۔ ہاں پیشانی پر اس لیے اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑو، شرمایا نہیں کرو رونے میں۔ امام نے فرمایا، امام رسول نے فرمایا بیٹی ان چار مقامات پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں اس لیے کہ ان چار مقامات پہ زیادہ وار کیا جائے گا۔ کب پیشانی پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ حرملہ ایسا تیر مارے گا حسین زین پہ نہ سوار ہو سکیں گے، زمین پر آ جائیں گے۔ فرمایا اور لبوں پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں اس لیے کہ ان لبوں پہ یزید چھڑی مارا کرے گا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا اور میں گلے پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں اس گلے پر کون تلوار چلائی جائے گی، کون خنجر چلایا جائے گا۔ اور پھر رسول خدا نے کہا، رسول خدا فرمانے لگے اور میں اس سینے پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ اس سینے کو زمین پر سجا کر بھاری بھرکم گھوڑے اس سینے پہ دوڑائے جائیں گے۔ ہاں دو جملے سنو۔ ابھی آپ نے قربانی کی ہے نا 10 ذی الحجہ کو، گھر میں قربانی کا گوشت تو آیا ہوگا نا، قربانی کا گوشت دیکھ کر روئے تو نہیں ہوں گے نا؟ قربانی کا گوشت دیکھ کر سید سجاد قربانی کا گوشت دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں سب جب نکلے کرتے تھے نا قصاب قربانی کے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، ایک قصاب سے چوک ہو گئی اس نے کپڑا نہیں ڈالا، جب کپڑا نہیں ڈالا نا تو امام رک گئے، امام رک کے کہنے لگے اے قصاب مجھے اتنا بتا جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، جب تک اس نے 3 مرتبہ پانی نہیں پی لیا نا تب تک میں نے آگے سے مرتبہ ہٹایا نہیں ہے اور اس کو ذبح کے لیے لٹایا نہیں ہے۔ امام نے کہا بہت اچھا کیا تو نے۔ پھر امام نے دوسرا سوال کیا، سوال سنو، اللہ تمہارے اجر تمہاری آوازوں کو قبول کرے اور اجر عظیم عطا کرے۔ امام نے کہا اچھا پھر مجھے اتنا بتا جب تو نے جانور کو لٹا دیا تو کون چھری سے ذبح کیا یا تیز چھری سے ذبح کیا؟ اس نے کہا مولا آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں کون چھری سے کیوں ذبح کرنے لگا؟ تیز چھری سے وار کیا تھا تاکہ فوراً ذبح ہو جائے۔ امام نے کہا بہت اچھا کیا تو نے۔ اچھا اور آخری سوال کرتا ہوں، ایک بار میں مارا یا بار بار مارتا گیا؟ اس نے کہا مولا بس ایک مرتبہ چھری چلائی اور جانور ذبح ہو گیا۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، کہا مولا میرا سلام، بابا میرا سلام۔ جانور جب مدینہ کے ذبح ہوتے نا
تب بھی پانی مل جاتا ہے، مگر آپ کو جب ذبح کیا جا رہا پانی نہیں پیا گیا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔